وہ 4 بھائی تھے، ان میں بے پناہ محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہے تھے۔ وہ دن بھی تھے، گھر میں غربت کا ڈیرا تھا، باپ کمانے والا اکیلا تھا، ٹوٹا ہوا گھر تھا، مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ پھر دکھ یہ بھی کہ بابا بھی دنیا سے چل بسے۔ کافی برے حالات تھے، چاروں بھائی کوئی کام کاج کرتے نہ تھے، سب کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد بھلا سہارا کون بنتا؟ کالج اسکول کی فیس، گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا؟ بڑے بھائی افضل اب سب سے بڑا وہی تھا۔ گھر میں چاچا تایا یہ کب حال پوچھتے تھے، وہ تو بلانا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ افضل تایا کے پاس گیا، تایا جان مجھے 20,000 روپے دے دیں، میرا آخری سال چل رہا ہے، یونیورسٹی میں 20,000 روپے فیس کم پڑ رہی ہے، تایا جان آپ مجھے 20,000 دے دیں۔ تایا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کمرے میں گیا۔ کمرے میں تائی ماں بھی تھی، غصے سے پوچھنے لگی یہ افضل خیریت سے آیا ہے نا؟ تایا نے آہستہ سے بتانے لگا، کہتا ہے 20,000 روپے چاہیے، اسکول کی فیس دینی ہے۔ تائی طنز کرتے ہوئے بولی کوئی ضرورت نہیں اس کو 1 روپیہ بھی دینے کی، اس کی ماں ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، بیٹا آیا 20,000 لینے، دفع کریں اسے یہاں سے۔ سن لو، اگر ہمدردی دکھانے کی کوشش کی تو پورا محلہ تماشا دیکھے گا، خود کام کرے نا، پڑھ لکھ کر انہوں نے کون سا وزیر لگ جانا ہے، جاؤ اسے کہو ہمارے پاس نہیں ہیں پیسے۔ تایا کمرے سے باہر آیا، پاس بیٹھ کر بولا، پتر تم کو تو پتہ ہے تیرے بھائی کو میں نے دبئی بھیجا ہے، اس پر 5-6 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا ہے، اب میں خود تنگ ہوں، پتر ہوتے تو انکار نہ کرتا۔ افضل سمجھ رہا تھا تایا کیا کہنا چاہتے ہیں، اتنے میں چاچا بھی آ گیا۔ افضل خیر ہے نا آج یہاں؟ تایا مسکرا کر بولا، منڈے کو پیسے چاہیے تھے۔ چاچا بھی طنز کرنے لگا، تیرا پیو بیچارہ مزدوری کرتے کرتے مر گیا، جا کوئی کام دھندا ڈھونڈ جا کر، یہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دے، اپنے بھائیوں کو بول پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا۔ افضل کو بہت دکھ ہوا، کاش آج بابا زندہ ہوتے۔ گھر آ گیا، بہت اداس تھا۔ ماں نے پوچھا پتر کیوں پریشان ہے؟ افضل نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ تایا اور چاچا نے کیا کہا ہے؟ ماں نے حوصلہ دیا، پتر دل چھوٹا نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا پیسہ، ایسا کر یہ لے میرے کنگن، بیچ کر فیس ادا کر۔ افضل نے انکار کر دیا، نہیں امی یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے ایک کپڑے کی دکان پر نوکری مل رہی ہے، میں ساتھ وہاں جاب کر لوں گا۔ چھوٹے بھائی بھی گھر آئے، سب 5 وقت نماز ادا کرتے تھے، دنیا کی کوئی برائی نہ تھی ان میں، نہ کوئی جھوٹ فریب، نہ کوئی چلاکی، بازاروں کی محفل، کالج جاتے گھر آ کر بس پڑھنا۔ چھوٹا بھائی وقاص محسوس کر رہا تھا کہ بھائی افضل آج پریشان ہے، امی کے پاس بیٹھا، امی جان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ بھائی آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹا وہ بڑا ہے، اب ساری ذمہ داری اس پر ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک کپڑے کی دکان پر نوکری مل رہی ہے، وہاں جائے گا کل سے۔ وقاص آہستہ سے بولا، امی بھائی بھی ایویں پریشان ہو جاتے ہیں۔ چاروں بھائی کھانا کھا رہے تھے ساتھ بیٹھ کر۔ وقاص بولا، کل سے میں کام پر جاؤں گا، تم لوگ دھیان سے پڑھنا، مجھے کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ سب سے چھوٹا بھائی مہران بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، بھائی مجھے 10,000 روپے چاہیے ٹیوشن کے۔ افضل مسکرا کر بولا، 2 دن بعد لے جانا۔ وقاص دن میں یونیورسٹی جاتا، 2 بجے تک، اس کے بعد کپڑے کی دکان پر چلا گیا۔ پہلا دن تھا، دکان کا مالک خوش اخلاق انسان تھا، وہ افضل کی مجبوری سمجھتا تھا۔ افضل پہلے دن کافی تھک گیا تھا، گزرتے دنوں کے ساتھ افضل گھر کی ذمہ داری اٹھا لی، پڑھائی بھی مکمل ہو گئی، چھوٹے بھائی بھی پڑھ رہے تھے، چاچا تایا مذاق اڑاتے، بڑا بھائی پڑھ لکھ کر کپڑے کی دکان پر 10,000 کی خاطر نوکر بنا ہوا ہے، جو بڑا بھائی افسر لگ گیا ہے چھوٹے بھی لگ جائیں گے پڑھ کر۔ چاچا تایا منہ نہ لگاتے، وقت گزرتا گیا، تایا اور چاچا کا گھر بالکل دیوار کے ساتھ دیوار تھی۔ تایا کے بیٹے کی شادی چاچا کی بیٹی سی تھی، انہوں نے پورے گاؤں کو بلوایا، بس افضل چاروں بھائیوں کو چھوڑ کر۔ تایا کے بیٹے کی مہندی تھی، ڈھول بج رہا تھا، لائٹس رنگ برنگ کی چمک رہی تھیں، خوشیوں کا سما تھا۔ چاروں بھائی کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ چھوٹا بھائی اصغر کہنے لگا، امی تایا لوگوں نے ہم کو کیوں نہیں بلایا، ہم نے کون سا زیادہ کھانا کھا لینا تھا ان کا؟ ماں پیار سے بولی، بیٹا کوئی بات نہیں، دعا کریں ان کے لیے، اللہ ان کو مزید خوشیاں دے۔ سب بھائی اداس بیٹھے تھے، اپنی خوشیاں منا رہے تھے۔ دوسرے دن بارات کا جشن، ناچ گانا، افضل کپڑے کی دکان پر کام کر رہا تھا،
چھوٹے بھائی کالج چلے گئے۔ دکان کا مالک پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، افضل پتر، تیرا ابا بہت بھلا انسان تھا۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اس کی اتنی نیک اولاد ہے۔ کوئی بات نہیں چاچا، لوگوں نے نہیں بلایا آپ لوگوں کو، تم بس اللہ سے مدد مانگتے رہو، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ بس وہ دن بھی گزر گئے۔ ماں بیمار رہنے لگی۔ ماں نے فیصلہ کیا افضل کی شادی کروا دیتی ہوں۔ بس ایک لڑکی دیکھی، امرین سادگی سے نکاح پڑھوایا۔ افضل بہت کیئرنگ تھا، بہت پیار کرنے والا۔ چھوٹے بھائی بھی الگ الگ نوکریاں کرنے لگے۔ پرائیویٹ اسکول میں یا کسی کمپنی میں کوئی مستقل جاب نہیں مل رہی تھی۔ 10,000 کی نوکری ملتی، محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ خیر یہاں افضل کام کرتا تھا۔ اس دکان کا مالک کہنے لگا، اپنے بھائیوں کو بولو میرے پاس کام کریں، آ کر میں 1000 مہینے کا دوں گا۔ افضل نے جب بھائی کو بولا تو سب کہنے لگے، بھائی جان ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، چاچا تایا طنز کریں گے۔ افضل مسکرانے لگا، ارے میرے پاگل سے لاڈلو، وہ چاچا تایا جنہوں نے کبھی ہم کو بلانا گوارا نہیں کیا۔ بھائی سمجھ گئے، کپڑے کی دکان پر کام کرنے لگا۔ مقصد پیسہ کمانا تھا۔ سائیکل کے پیچھے کپڑا باندھ کر پھیری لگانے جاتے، سب بہت مذاق اڑاتے، لیکن وہ محنت کرتے رہے۔ ایک دن وہ کپڑے کی دکان کا مالک کہنے لگا، میری صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ افضل بیٹا اگر سوچو تو میری بیٹی سے اپنے بھائی وقاص کی شادی کروا دو، وہ بہت سمجھدار ہے۔ وقاص کی شادی عمیرہ سے ہو گئی، دکان خود سنبھالنے لگے۔ کچھ مہینے بعد وہ دکان کا مالک دنیا سے چل بسا۔ دکان چاروں بھائی چلانے لگے، پڑھے لکھے سمجھدار تھے، سب خوش اخلاق تھے۔ بزنس کامیاب ہونے لگا، اللہ نے مدد فرمائی۔ کپڑے کی دکان بڑھتے بڑھاتے وہ کپڑے کو بہت باریکی سے سمجھنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے پیسہ بھی اچھا خاصا کما لیا تھا، گھر بنا لیا، شادی بھی سب کی ہو گئی۔ چاروں بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کامیابی کی راہ پر چل رہے تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی مہران ایک دن کہنے لگا، بھائی جان ہم کیوں نہ خود کپڑا بنا کر بیچنا شروع کریں؟ ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا ہم اپنا کارخانہ لگائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑے کے ایک بڑے کارخانے کے مالک بن گئے، لاکھوں سے کروڑوں کمانے لگے۔ چاچا تایا یہ دیکھ کر جل اٹھے، یہ بن باپ کے بچے کیسے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، کیسے کامیاب ہو گئے۔ ان کے کارخانے میں، ان کی کپڑے کی دکان میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے۔ چاچا تایا اپنے بچوں کی طرف دیکھتے تو شرمندہ ہوتے، ہمارے بچے جھگڑا فساد اور دبئی سعودیہ دھکے کھا رہے ہیں، اور یہ چاروں بھائی بڑے گھر گاڑیاں نوکر چاکر، ان کی ماں ان پڑھ سی جاہل چودرانی بنی ہوئی ہے۔ چاچا سوچنے لگا جب تک یہ بھائی ایک ساتھ ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو کسی طرح ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ سارا بزنس جائیداد بڑے بھائی افضل کے نام پر تھی۔ ان کے گھر کام کرنے والی ایک ملازمہ بہت شاطر تھی۔ چاچا نے اسے کچھ پیسے دیے، کہنے لگا، افضل کے چھوٹے بھائی کی بیویوں کے کان بھرنا شروع کرو، سب کچھ بڑے بھائی کے نام پر ہے۔ آپ کے شوہر اتنی محنت کرتے ہیں، کل کو آپ کے بچے بھی ہوں گے، سب کچھ تو بڑے بھائی کے نام ہے، کیا پتا کب تک ان کی نیت بدل جائے۔ وقاص کی بیوی یہ سن کر چپ ہو گئی۔ مہران اور اصغر کی بیوی سے بات کی، سب نے کہا بات تو سچ ہے، افضل بھائی کے بھی 3 بیٹے ہیں، ہماری ابھی اولاد نہیں ہے، کل کو ہماری بھی اولاد ہوگی، اگر افضل بھائی بدل گئے تو۔ رات کو سب نے منہ بنائے ہوئے، ہمیں الگ گھر چاہیے۔ یہ پہلی چنگاری تھی جو دہک اٹھی۔ ماں بھی سامنے بیٹھی تھی۔ ماں حیرانگی میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو میری بچیوں؟ لیکن عورت کے دماغ میں جب کوئی ڈر بیٹھ جائے تو وہ قبر تک نہیں نکلتا۔ وہ بزد تھیں، الگ گھر اور پراپرٹی سے حصہ۔ وقاص، اصغر، مہران نے اپنی بیوی کو سمجھایا بھی، لیکن کسی حد تک وہ سچ کہہ رہی تھیں۔ افضل بھائی پیار سے بولے، یہ سب آپ کا ہی تو ہے۔ وقاص کی بیوی بولی، ہمارا ہے تو بھائی ہم کو دے دینا۔ ہر روز یہ بات بڑھنے لگی، تماشے ہونے لگے، گھر میں بے سکونی چھانے لگی، سب بھائی اپنا حصہ سوچنے لگے۔ کاروبار سے دھیان ہٹ گیا، ایک دوسرے کے لیے دل میں شک سا بیٹھ گیا۔ اس مہینے 30 لاکھ کا نقصان ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے کی طرح لگن سے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ افضل بھائی نے بہت سمجھایا، لیکن بھائی اب گریبان تک آ پہنچے۔ ماں نے سمجھایا، افضل بیٹا بہتری اسی میں ہی ہے کہ اب بٹوارا کر دیا جائے۔ وکیل آ گیا۔ ماں رو رہی تھی۔ افضل بہت اداس تھا، اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی ایک گھر سے، ایک چھت سے جدا ہونے لگے تھے۔ چاچا تایا کا پلان کامیاب ہو گیا۔ چاروں بھائی اپنا اپنا بزنس کرنا چاہتے تھے، یوں کہہ لیں بربادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔
وہ ملازمہ فون پہ بات کر رہی تھی کہ صاحب جی بہت مزہ آ رہا ہے، آج وکیل آیا ہے، بٹوارا ہو رہا ہے۔ یہ باتیں مہران کی بیوی نے سن لی۔ اس ملازمہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بول کس سے بات کر رہی ہے۔ ملازمہ پہلے چپ رہی، پھر منہ کھولنا پڑا۔ میڈم وہ افضل صاحب کے چاچا اور تایا نے مجھے ایسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملازمہ نے سب کے سامنے جرم قبول کیا۔ سب بھائی جلتی آنکھوں سے اس ملازمہ کو دیکھنے لگے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بڑے بھائی سے معافی مانگنے لگے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے جب تک ہاتھ میں ہاتھ ہے اللہ کی رحمت ہے اور کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے ہی لوگوں کی باتوں میں آئے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چھوڑا، بربادی کی طرف چلنے لگے۔ سب بھائی سینے سے آ لگے، پھر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ اپنے جو برباد کرنا چاہتے تھے وہ منہ چھپاتے پھرنے لگے۔ آپ بھی اپنے پاس ایسے فساد برپا کرنے والوں اپنوں کو محسوس کریں تو اپنے بھائی سے جدا نہ ہونا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنا، جب تک ساتھ ہو تو لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جیسے ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑو گے، لوگ کتوں کی طرح آپ پر بھونکنے لگیں گے اور آپ کو بربادی تک لے جائیں گے۔